کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور کسی کے حصے کی تکلیف کسی میں نہیں ڈالتا. ایسا نہیں کرتا کہ اس کی حصے کی تکلیف اس کو ڈال دی جائے. نہیں، انسان جو کچھ صحیح کرتا ہے وہی پاتا ہے. اب بعض اوقات ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں نہیں ہوتے مگر ہوتے برے، یا ہم پھر اس کو برا نہیں سمجھتے. اصل گرفتاری ہماری کب ہوتی ہے؟ جب ہم دو کام آمنے سامنے کریں. جب ہم رسول کے مقابلے پر غیر رسول کی بات پہ عمل کرنے لگے. جب ہم ہدایت کے مقابلے پہ گمراہی کو اپنائیں تب پکڑ آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کسی کے خدا بننے سے کوئی اعتراض نہیں. فرعون نے دعویٰ کیا، نمرود نے دعویٰ کیا، شداد نے دعویٰ کیا اور اس پہ عمل بھی کیا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی نہیں تھی اس سے. جب رسول مابعوث کیا تو بھیج دیا کہ جاؤ دعوت دو. جب دعوت دی تو ان نے رسول کا انکار کر دیا. وہ اللہ سے انکار کر رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو. لیکن جب اس نے اس کے بھیجے ہوئے کو انکار کیا تو پھر اس نے بتایا کہ اب میں بتاتا ہوں تجھے تیری اوقات کیا ہے میرے بھیجے ہوئے کے آگے. چاہے تو بادشاہ کچھ بھی ہے، ہم تجھے تیری اوقات دکھا دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ سب کو غرق کر دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں اس کے رسولوں کے مقابلے میں کوئی چیز آئے؟ فرعون، نمرود تیر پھینکتا تھا آسمان کی طرف اور تمہارے خدا کو مار دیا تو تیر خون میں ڈوبا ہوا آتا تھا. کوئی بات نہیں. اسے کوئی وہ نہیں تھا. کمال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی منفی یا مثبت اثر کو قبول نہیں کرتا مگر اپنے قانون کو توڑنے نہیں دیتا. کوئی کتنی دعائیں مانگتا رہتا ہے، بعض اوقات نہیں قبول کرتا، مانگ مانگ کے مر جاتا ہے. تو اب اس کا دعا مانگنا کیا فضول ہو گیا؟ فضول نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ مانگ رہا تھا اپنی خواہش سے اور اللہ دیتا ہے اپنی حکمت سے. اب حکمت اس کے لیے تھی نہیں، تو جس کے لیے حکمت نہیں تھی پھر اس کے لیے اجر تھا. اس کو وہاں اجر دے گا اس کا. اب اجر اگر دے گا اس کو تو کیا دے، کہاں دے گا؟ یا تو جنت میں دے گا نا
دوزخ میں تو دے گا نہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہونے سے اور اس کے مانگنے سے اس کو جنت حاصل ہو گئی. اسی لیے فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت رکھتی ہے. اس وقت تو اس آدمی کو، دعا مانگنے والے کو بڑا کلک ہو رہا ہوگا نا کہ میں مانگتا ہوں مجھے دیتا نہیں ہے، پھر کہتا ہے مجھ سے مانگو. لیکن بات کیا ہے کہ ہم ہر چیز اپنی خواہش سے چاہتے ہیں، اور اللہ کوئی چیز کسی کی خواہش سے نہیں دیتا، حکمت سے دیتا ہے اپنی. اور وہی اس کے لیے، اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے جو اس کے لیے اس کی حکمت سے ملتی ہے. تو بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت بندوں کو عطا کری، وہ رسول کی صورت میں. اور جو شخص اس نعمت سے استفادہ نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب پھر کوئی نہیں، کہ جس کو نعمت عطا کری اور اس نے اس کو ٹھکرا دی، رد کر دی، یا اس پر عمل نہیں کیا. دیکھو، کبھی بھی جو آدمی اس راستے پہ قدم رکھتا ہے نا، جس کو آپ سلوک یا طریقت کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ختم کرنی ہوتی ہے نا، وہ ہے اپنی مرضی.